دے گا. دعوت دیتا ہوں مولانا سید سلیمان حسینی الندوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، ہانگ کانگ کی سرزمین پر کولون کی جامع مسجد میں خیر الورا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے، مجھے اس میں شرکت کرتے ہوئے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا. میرے بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلند ترین درجہ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے، ایک مہم ہے، ایک پیغام ہے، ایک نظام ہے. دونوں پہلو ہیں. جہاں تک آپ کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات سب سے پہلے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر آپ کے آل و اصحاب کے بیانات، پھر مورخین اور سیرت نگاروں کی پیش کردہ تفصیلات اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں. تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو آپ پر مختتم فرمایا گیا ہے. آپ کی نبوت و رسالت اور قیامت کے درمیان کسی نبی کو برپا نہیں ہونا ہے. آپ کی رسالت اور نبوت عالمی ہے، آپ کا پیغام آفاقی ہے. آپ اس شریعت کو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے. آپ عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں. آپ کو خداوند قدوس نے اسی وقت نبی و رسول بنانا طے فرما لیا تھا جبکہ آدم کی مٹی گوندھی جا رہی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے ازل کی وسعتوں میں خداوند قدوس نے لوح محفوظ میں درج فرما دیا تھا کہ محمد اور احمد، جن کے بہت سے نام ہیں اور اوصاف ہیں، آخری نبی کی حیثیت سے برپا کیے جائیں گے.
انہیں قیادت اور سیادت کا عظیم منصب عطا کیا جائے گا، پیغمبروں اور نبیوں کی سرداری ان کو سونپی جائے گی، ان کو مقام محمود سے نوازا جائے گا۔ الوسیلہ کے نام سے جو نادر مقام انسانیت میں ایک فرد کے لیے طے کیا گیا ہے، وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان کو قیامت میں لواء الحمد عطا فرمایا جائے گا، انہیں کوثر و تسنیم کا مالک بنایا گیا ہے، ان کے ذریعے ہی کسی کو محشر میں کوثر و تسنیم کا جام ملے گا، ان کے دست مبارک میں لواء الحمد ہوگا، ان کی امت حمادون کہلائے گی، ان کو خداوند قدوس کی طرف سے وہ مقامات عطا کیے گئے ہیں جن مقامات کی بلندیوں اور رفعتوں کو تصور میں لانا مشکل ہے۔ 3 بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرے پارے کے شروع میں اس آیت کریمہ میں اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ خدا نے ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ معجزات کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی اور روح القدس کو ان کی نصرت پر لگا دیا۔ اور محمد عربی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض اشارہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ہم نے بے انتہا مقامات عطا فرمائے ہیں، بلند ترین درجات دیے ہیں، ان کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تعارف سب سے پہلے خود اللہ نے کرایا۔ آپ کی منقبت، آپ کی مدحت، آپ کی توصیف، آپ کی تعریف خود آپ کے خالق نے، مالک نے، پروردگار نے فرمائی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے بارے میں جب بعض اصحاب نے آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے خصائل اور شمائل اور عادات، آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب انہوں نے عرض کیا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، تو فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ اگر ایک طرف قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہے کہ آپ کو دیکھا جائے۔ آپ قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی ترجمانی ہے، چلتا پھرتا قرآن، ایک ایسا قرآن کہ جس کے ذریعے اس اللہ کے لوح محفوظ سے اترنے والے قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے۔ آپ پر اس نصیحت نامے کو اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کھول کھول کر بیان کر دیں کہ کیا اتارا گیا ہے، اور تاکہ لوگ تفکر اور تدبر سے اور غور و فکر سے کام لیں۔ آپ پر قرآن پاک کو اتارا گیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ یہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے کہ اس قرآن پاک کی ترجمانی آپ کریں گے، اور آپ کی جو ترجمانی ہوگی وہی مطلق ہوگی، وہی مستحکم ہوگی، وہی مستند ہوگی، وہی اصل مرجع ہوگی۔ آپ کی تفسیر کو اولیت حاصل ہوگی۔ آپ کی تفسیر سے اگر کوئی تفسیر ٹکراتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ٹھہرے گی، اس لیے کہ پہلے مبین اور مفسر آپ بنائے گئے۔ قرآن پاک کا معجزہ آپ کو عنایت فرمایا گیا اور خود آپ کی ذات کو معجزہ بنا دیا گیا۔ آپ کا رخ انور معجزہ، آپ کی عادات معجزہ، آپ کے اطوار معجزہ، آپ کی سیرت طیبہ معجزہ، آپ کی صبحیں معجزہ، آپ کی شامیں معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فی الحقیقت اپنے تعین خود ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے، ایک برہان ہے۔ دنیا انسانیت میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے المصطفین، الاخیار، الابرار کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے،
وہ بھی ہیں جن کو نبوت کا تاج عطا فرمایا گیا، وہ بھی ہیں جن کو رسالت کی عزت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا گیا، لیکن ان سب پر خود خداوند قدوس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت عطا فرمائی۔ آپ کو فوقیت اس بنیاد پر بھی عطا فرمائی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ان تمام صفات کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو عنایت فرما دیا گیا۔ یعنی اب وہ کوزہ آپ کے پاس ہے اور وہ تمام صفات آپ میں مجتمع فرما دی گئی ہیں، تو آپ ان کی تمام صفات سے مزین ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کی جامعیت اور آپ کی ہمگیری کے مقابلے میں کسی کو نہ وہ جامعیت حاصل ہے نہ وہ ہمگیری حاصل ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی ہے وہ عالمی ہے، جن اور انس کے ہر فرد سے اس کا تعلق ہے اور دائمی ہے، ابدی ہے، کبھی اس کا اختتام نہیں ہونا ہے، اس کا سلسلہ دائمی رہے گا، تا قیامت اسے باقی رکھا جائے گا، اور بعد از قیامت بھی جو مقام آپ کو مل گیا ہے وہ قائم رہے گا۔ محشر میں آپ کا مقام واضح ہوگا، اور حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ محشر کے اس عالم میں جب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور جب صورتحال یہ ہوگی کہ ہر انسان حیران و پریشان ہوگا، تو ان انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ ہمارے لیے سفارش کر دیں، تو وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میرا یہ کام ہے، ہاں اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ سجدہ فرمائیں گے، اتنا طویل سجدہ کبھی آپ نے نہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اب سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں آپ دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے میں ان کے حق میں سفارش کروں گا، جن کا بیڑا اللہ پہلے ہی پار کر دے گا بغیر حساب و کتاب کے، جن کے لیے جنت طے ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے اور ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا گیا، لیکن جو اپنے گناہوں کی زنجیروں میں پھنسے ہوں گے، جن کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، جو سمجھتے ہوں گے کہ سوائے اب تباہی کے کچھ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اور اللہ اپنے نبی یا آخر الزماں کی سفارش کو قبول فرما کر ان کو بھی جنت نصیب فرمائے گا، جو اپنی زندگیوں میں مایوس تھے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا تھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے، بڑے جرائم کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ جس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام انسانیت کو عطا فرمایا، ان کو عطا فرمایا کہ جو مایوس ہوئے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے، ناقدری کرنے والے، ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کے دامن عفو کی وسعت کو نہیں جانتے ہیں، اور جس اپنے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، خدا کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے، وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جس کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے رسولوں کو جس طرح نوازا ہے، جو اپنے سامنے اس حقیقت کو رکھتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کسی بھی حال سے وہ گزر رہا ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کسی میدان میں بھی ہو، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور کفر
کسی ایسے بندے کو زیب نہیں دیتا جس میں عقل ہو، جس میں شعور ہو، جس کے اندر فہم و تدبر ہو۔ کوئی بھی ایسا انسان جس کو منطق کا کچھ حصہ ملا ہے، عقل کا کچھ حصہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غور و فکر کی نعمتوں سے نوازا گیا، ناممکن ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ناممکن ہے کہ وہ آپ کے معجزے کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب الہی کو قبول نہ کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب تعارف صحیح طور پر نہیں ہوتا ہے، مقام کا تعارف نہیں ہوتا، مشن کا تعارف نہیں ہوتا، آپ سے نسبت رکھنے والوں کی طرف سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت حیران کھڑی ہوتی ہے، پیاسی رہتی ہے، بھوک سے پریشان ہوتی ہے، عریاں ہو جاتی ہے، حق سے محروم ہو جاتی ہے، باطل پرستی کے خندق میں گر جاتی ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ محمد عربی سے ان کا تعارف نہیں ہوا، جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو متعارف نہیں کرایا گیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو پہلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہے، آپ کی رفعت کا ہے، آپ کی بلندیوں کا ہے، آپ کے مقامات کا ہے۔ آپ سید ولد آدم ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے تعارف کراتے ہوئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، تعارف اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ عبد کا لفظ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کے معنی غلام کے ہیں یا صرف اطاعت کرنے والے کے ہیں۔ عبد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محبوبیت رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد کے لفظ میں جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، جو پیار ہے، سچی بات یہ ہے کہ کسی لفظ میں نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی کے بلند ترین مقام کا تذکرہ فرمائے، جس سے زیادہ بلند مقام کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں ملا، یہاں تک کہ فرشتوں کو، جبرائیل امین کو نہیں ملا، جب اس مقام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو کس طرح فرمایا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کرایا اپنے عبد کو۔ یہاں لفظ محمد بھی ہو سکتا تھا، احمد بھی ہو سکتا تھا، رسول بھی ہو سکتا تھا، نبی بھی ہو سکتا تھا، اور قرآن پاک میں یہ سارے الفاظ آئے۔ قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے اسے لوگوں تک بے کم و کاس پہنچا دیجئے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمام انسانوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، داعی اللہ بنایا ہے، سراج منیر بنایا ہے۔ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے، اور شرک کرنے والوں اور نفاق کرنے والوں کا دباؤ قبول مت کیجئے، ان کے خوف میں مت آئیے، اور جو تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، ان سے صرف نظر کرتے رہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہیے، خدا ہی کافی ہے۔
تو نبی سے بھی خطاب ہوا ہے، الرسول کے لفظ سے بھی خطاب ہوا ہے، اور سورہ محمد میں محمد کے لفظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہاں جہاں حضور کے ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، لفظ محمد کا استعمال ہوا ہے، لیکن جب ذکر اس کا ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبہ مقدسہ کے ارد گرد کے ماحول سے راتوں رات، منٹوں اور سیکنڈوں کے لاکھویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسجد اقصی منتقل فرمایا، اور پھر مسجد اقصی سے سیر کرائی آسمانوں کی، اور 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے، مکان کے بعد لا مکان شروع ہو جاتا ہے، جہاں مادیت کے سارے قلابے ختم ہو جایا کرتے ہیں، اور جہاں وہ عالم شروع ہو جاتا ہے جس عالم کا تعلق ربوبیت سے ہے، الوہیت سے ہے، خدا کے اسماء حسنہ سے ہے اور صفات علیہ سے ہے، جہاں عالم خلق، عالم تدبیر مخلوق سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد مخلوق کی منتہا ہوتی ہے۔ خداوند قدوس نے اس مقام تک جب پہنچایا، اس کا تذکرہ جب فرمایا گیا سورہ اسراء کے شروع میں 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے محبوب کو، اپنے پسندیدہ شخص کو، جس کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ عالم ربوبیت اور عالم الوہیت کے اسرار و حقائق کو وہ واشگاف کر دے، جس کو اس لیے وجود عطا فرمایا گیا ہے تاکہ مقصد تخلیق جن و انس دنیا پر مبرہن کر دیا جائے، دنیا کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے عبد بن جائیں، وہ میری اطاعت کریں، وہ میری بندگی کریں، وہ مجھے مانیں، وہ میرے نظام کو برپا کریں، وہ میرے قانون کو چلائیں، میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہمیں ان سے روزی روٹی نہیں چاہیے، ہم مندر کے بھگوان نہیں، ہم بت نہیں ہیں کہ جس کے سامنے پرشاد لا کے چڑھایا جائے، ہم اس کائنات کے مالک، ہم حاضر و ناظر، غیب ہمارے سامنے، شہود ہمارے سامنے، آسمان و زمین ہمارے قبضہ قدرت میں، ہم خالق اور مالک، ہم نے وجود عطا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ظاہر ہے کہ خالق کو کون کھلائے گا جو سب کو کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی کیڑا مکوڑا جاندار اس روئے زمین پر نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے نہ لی۔ وہ رب السماوات والارض ہے اور الرزاق ذو القوة المتین ہے۔ فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ، اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو طاقت والا ہے، اللہ ہی ہے جس کا نظام بڑا مضبوط ہے، جس کے تصرفات بڑے مستحکم ہیں۔ تو اپنے نبی پاک علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے والی ذات نے جب ان کا تعارف کرایا تو لفظ عبد سے کرایا۔ اور پڑھیے پھر سورۃ النجم، سورۃ النجم کو پڑھیے جس میں ذکر ہے آسمانوں کی سیر کا اور جبرائیل اور ان کے درمیان اس گفتگو کا جو قاب قوسین او ادنیٰ کی مسافت سے ہوئی تھی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ سورۃ النجم کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی مکہ مکرمہ میں، اور جس وقت مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ کے سایہ تلے مشرکوں کے جھمگٹے کے سامنے حضور نے اس سورہ پاک کی تلاوت کی تھی تو بے ساختہ ہر شخص جو موجود تھا سجدے میں گر پڑا تھا۔ بے ساختہ جو دشمن تھے، مخالف تھے، معاند تھے، ان آیات کا ایسا روب تھا، ایسی ہیبت تھی، ایسی تاثیر تھی، ایسا معجزہ تھا کہ ہر انسان جس نے یہ آیتیں سنی وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ اور حضرت امام بخاری نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ امیہ ابن خلف جو بہت بدترین دشمن اسلام تھا، وہ بھی ایک مٹھی مٹی لے کر اپنے پیشانی کے قریب کر کے یہ کہنے لگا میرے لیے بس یہ کافی، یعنی اندر سے فطرت سجدے کے لیے بے چین تھی، لیکن اس نے اناد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو کم از کم مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگا لی کہ میرا سجدہ یہی۔ یہ واقعہ سیرت میں، تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھنے کی بات ہے جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے ما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کا پیام ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ان تک منتقل کی جاتی ہے، وحی الہی کی بنیاد پر گفتگو فرماتے ہیں۔ لہذا محمد کی اطاعت جس نے کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے انہیں مانا اس نے اللہ کو مانا، اور یہ بات کھول کر کہہ دی گئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اور رسول بیان کر دیا گیا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی بات مانی جائے حکم خداوندی سے۔ پیغمبروں کی بعثت اس لیے ہوتی، صرف مدحت و منقبت کے لیے نہیں، صرف ان کے تذکرے کے لیے نہیں۔ پیغمبر انقلاب لاتے ہیں، پیغمبروں سے تبدیلی وجود میں آتی، پیغمبر دنیا باطل کو ختم کر کے دنیا حق کو برپا کرتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے انسانیت کی کھیتی لہلہاتی، پیغمبروں کے ذریعے خدا کا نظام ایک باغ کی شکل میں، ایک چمن کی شکل میں وجود میں آتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے جاہلیت کا قلع قمع کیا جاتا ہے اور حق کو وجود میں لایا جاتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے تاریکیاں ختم کی جاتی ہیں، روشنی پھیلائی جاتی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے عداوت و نفرت کے ماحول کو ختم کر کے امن اور عافیت اور سلامتی اور محبت اور الفت کا ماحول دیا جاتا ہے۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کے اندر الفت پیدا کر دی، یہ اصلاً آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے جو آپ کے ہاتھ سے کروایا گیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے جب ایک مٹھی مٹی لی تھی اور پھینکی تھی تو جو لوگ قاتل بن کر آئے تھے وہ دشمن کے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ نہ گئی ہو۔ اور جنگ بدر کے موقع پر بھی مٹی ہاتھ میں لی تھی اور پھینکی تھی کفار کی طرف، تو کوئی شخص ایسا بچا نہیں تھا کہ مٹی کے ریزے اور اس کے حصے اس کی آنکھ میں نہ داخل ہو گئے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، ہاتھ آپ کا تھا لیکن اللہ کام کر رہا تھا، تصرف اللہ کا تھا، قدرت اللہ کی تھی، معجزہ اللہ کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے ترجمان، اللہ کے دائی، اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا جوڑ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو جائے۔ ہماری نماز کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے، اور ہماری التحیات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ نہ پڑھ دیے جائیں، اور ہماری اذان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیا جائے۔
تو اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی علیہ السلام کی رسالت، ان دونوں کا وہ مرکب ہے، ان کا وہ عطر مجموعہ ہے کہ جن کے بغیر اسلام کے پہلے زینے پر قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مقامات کے تذکرے قرآن پاک میں پڑھتے چلے جائیے۔ جبرائیل امین پہلی مرتبہ ایک اجنبی انسان کی شکل میں جب غار حرا میں آئے تھے، اور غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد اور چند مہینوں کی سخت بے چینی کے بعد، لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ ماحول دیکھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، فسق و فجور کا ماحول، شرابیں پی جا رہی ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہیں، انسان کا شکاری بنا ہوا ہے، کمزوروں پر زیادتی کی جا رہی ہے، عورت کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ننھی سی بچی جو پیدا ہوئی اسے مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ انسان کیسے ہو گئے؟ جاہلیت نے اپنی تنابیں کھینچ دی ہیں اور انسان اللہ سے محروم ہو گیا، اللہ کے قانون اور نظام سے غافل ہو گیا، پوری دنیا کو لوگوں نے جہنم زار بنا دیا۔ اس کو دیکھتے تھے تو تڑپتے تھے اور بھیڑ کے ماحول سے نکل کر جبل النور کے غار حرا میں جاتے تھے اور کئی راتیں گزارتے تھے، کئی دن گزارتے تھے اسی غار میں، بے چینی میں، سوچ بچار میں رہتے تھے کہ یا اللہ کوئی حل پیدا فرما دے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا تذکرہ خداوند قدوس نے حضور کی سیرت کے صفحات کھولتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چھوٹی سی صورت میں پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پیش کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی قبل از نبوت، آپ کی زندگی بعد از نبوت، ماحول جاہلیت اور ماحول جاہلیت سے معرکہ آرائی، اور اس معرکہ آرائی میں غلبے کی بشارتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئیاں مستقبل کے بارے میں کیا کیا مضامین ہیں جو ایک چھوٹی سے سورہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور خداوند قدوس کے اعجاز کا تو عالم ہی یہی ہے کہ سورۃ الاخلاص ہو یا سورۃ العصر، سورۃ الکوثر ہو یا کوئی مختصر سی سورت، ہر سورت کے اندر مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ مفسرین کے قلم خشک ہو گئے، لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے، بولنے والے بولتے بولتے تھک گئے، لیکن خداوند قدوس کے کلام کے راز اور معنی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کوئی سمیٹ نہیں سکا، نہ سمیٹ سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے تمام درختوں کی شاخیں قلم بن جائیں اور پھر لکھنے والے ان قلموں سے اس روشنائی میں ڈبو کر لکھتے چلے جائیں تو روشنائی خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن خداوند قدوس کی صفات اور کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اس خدا نے فرمایا تھا قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے اس رات کی جو سہانی ہے، تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں، وہ تم سے ناراض نہیں، وہ تمہیں دے گا آئندہ ایسی ایسی نعمتیں، ایسی تم پر کرم فرمائیاں ہوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا؟ پھر اس نے تمہاری یتیمی کی بنیاد پر سر پر ہاتھ رکھا، تمہارے لیے شفقت کا اور زندگی کے بہتر طریقے پر گزارنے کا انتظام فرمایا۔ کیا اس نے اس حال میں تم کو نہیں پایا تھا کہ تم سرگردہ تھے، حیران تھے، چاہتے تھے کہ ہدایت کی ڈور ہاتھ لگ جائے، تم چاہتے تھے کہ مکے کا ماحول صحیح ہو، تم چاہتے تھے کہ جزیرۃ العرب کے حالات سنور جائیں، تم چاہتے تھے کہ دنیا انسانیت کو راحت ملے، تم بے چین تھے برائیاں دیکھ کر، تم بے چین تھے فحاشی اور عریانے دیکھ کر، تم بے چین تھے انسانوں کے جنون سے، تم بے چین تھے ظلم سے، تمہاری روح تڑپتی تھی،
تو ہم نے انتظام کیا کر نہیں دیا؟ ہدایت تمہارے ہاتھ میں دے نہیں دی؟ اپنا کلام تم پر اتار نہیں دیا؟ تمہاری حالت مالی اعتبار سے کمزور تھی، ہم نے تم کو خوب عطا کیا، نعمتوں سے تم کو نواز دیا۔ بس یہ سب تم پر اس لیے کیا گیا ہے کہ اب تم پوری امت انسانیت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ کسی یتیم کو مت جھڑکنا، کسی مسکین کے ساتھ سختی مت کرنا، اللہ کے جو احسانات تم پر ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہنا۔ تمہارے اسی تذکرے سے دنیا انسانیت کو معلوم ہوگا کہ خدا کے احسانات کیا ہوئے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، کون سی تبدیلی ہے جو مطلوب ہے۔ یہ بات سورۃ الضحیٰ میں فرمائی گئی، اور اس کا ایک ایک لفظ معانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو دن اور رات ناکافی، اور سال اور عمریں ناکافی، عمر خضر مل جائے، عمر نوح مل جائے تو ناکافی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا کام اتنا ہے کہ سمندر سے ایک قطرہ لے لیں، بلکہ قطرے کا بھی 1,00,000واں حصہ لے لیں تو ہمارے نصیب کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری قسمت اسی سے چمک جائے گی کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام اور ان کے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اسماء اور صفات کا کچھ حصہ اپنی سوئی کی نوک میں لے لیا، اور یہی ہمارے نصیب کے جاگنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ خداوند قدوس نے اسی سورہ کے بعد پھر آگے چل کر اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات معنوی، جو احسانات آپ کے اوپر روحانی فرمائے ہیں، جن روحانی انعامات کے بارے میں تصورات مشکل ہیں، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور وہ بوجھ تم پر سے ہٹا نہیں دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ کو دوہرا کر رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور تمہارے چرچے اور تذکرے کو ہم نے کتنا بلند کر دیا، فضاؤں میں تمہارا چرچا، بحر و بر میں تمہارا چرچا و تذکرہ، فرشتوں کی زبان پر تمہارا ذکر، جن و انسان کی زبان پر تمہارا تذکرہ، ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ دیکھو، دشواری کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشقتوں کے ساتھ بھی سہولتیں ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے اپنا کام لے لے، تم اپنے منزل تک پہنچو تو بس اب اللہ سے لو لگائے رہو، اس کے حضور کھڑے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ یہ بات اس سورہ پاک میں حضور کے مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ آپ کے ننھے منھے بیٹے جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے، کافروں نے اپنے گھروں میں دیے جلائے، چراغ روشن کیے، خوشیاں منائی کہ چلیے محمد کی نسل ختم ہوئی، کون ان کا نام لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے کوثر و تسنیم تمہیں دے دیا، ہم نے ہر نعمت زیادہ سے زیادہ تعداد و مقدار میں تمہیں دے دی۔ الکوثر کے دو معنی، ایک تو خاص وہ حوض کوثر جو قیامت میں محشر میں سامنے آئے گی، وہ بھی الکوثر سے مراد ہے، اور ہر نعمت بے انتہا کثیر مقدار میں، کثیر تعداد میں الکوثر کہلاتی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو بے تحاشا نعمتوں سے نواز دیا اور حوض و کوثر بھی تمہیں دے دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہنا، قربانی کرتے رہنا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خلاف بول رہے ہیں، لاف و گزاف بک رہے ہیں، زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ سب دم بریدہ ہوں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے مخالفین کی نسلیں ختم ہو جائیں گے، اور تمہارا نام روشن کیا جائے گا، دنیا انسانیت تمہارا چرچا کرے گی، تم سے لوگ محبت کریں گے، فداکاری کا ثبوت دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس وقت فرمائی تھی جب آپ کے فرزند ارجمند عبداللہ بچپن میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ نے یہ فرمایا تھا کیا دنیا جانتی نہیں؟ آج کوئی ہے ابو جہل کا نام لینے والا؟ کوئی ہے ابو لہب سے محبت کرنے والا؟
کوئی ہے عقبہ اتبہ شیبہ لیڈروں سے محبت کرنے والا؟ کوئی ہے جو اپنی نسبت ان کی طرف کر کے فخر محسوس کرے؟ پوچھئے، دنیا کفر سے پوچھئے، دنیا شرک سے پوچھئے، دنیا ایمان تو اپنی جگہ پر مطمئن ہے ہی، پوری انسانیت میں ٹٹولیے کہ ہے کوئی فخر کے ساتھ یہ کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ ان شانئک هو الابتر، یہ جو مخالف ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور اے محمد عربی، آپ کا نام ایسا لیا جائے گا، ایسا لیا جائے گا کہ اذانوں میں اس کو بلند کیا جائے گا۔ جب سلسلہ شروع ہوگا آسٹریلیا سے اذان کا تو ہر چند منٹ کے فاصلے پر اذانیں بلند ہوتی چلی جائیں گی، دنیا کا گلوب چکر لگاتا چلا جائے گا، فضائیں مرتعش ہو جائیں گی اذانوں کی آوازوں سے، اور فرشتے جھک جھک کر اذانوں کی آوازوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور محمد عربی کے حق میں دعائیں کریں گے۔ زمین سے آوازیں بلند ہوں گی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صدا بلند ہو رہی ہانگ کانگ میں، یہ صدا بلند ہو رہی میانمار میں، یہ صدا بلند ہو رہی ڈھاکے میں، یہ صدا بلند ہو رہی دلی میں، یہ صدا بلند ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یہ صدا بلند ہو رہی کابل میں، یہ صدا بلند ہو رہی دنیا کے چپے چپے میں، یہ صدا بلند کی جا رہی شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں۔ کون سا وہ کونا ہے جس کونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بلند نہ ہو رہا ہو؟ زبانوں پر نام، دلوں میں نام، دماغوں کے سلوٹوں میں نام، فضاؤں میں نام، ایتھر میں نام، الیکٹرانکس میڈیا میں نام۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں اتنا نام لیا جاتا ہو کسی ایسے انسان کا جو اشرف المخلوقات میں بھی سب سے اشرف، اور جس کی بزرگی اور عظمت اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرگی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، اور یہ حق ہے، کلمہ حق ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد محمد عربی علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ مخصوص مقام ہے۔ اس مقام میں کوئی انسان بھی اس سلسلے میں نہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ دلیل دے سکتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ تو حضور کے مقام کی باتیں ہیں، اور کتنا تذکرہ قرآن پاک میں اس کا فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پڑھتے چلے جائیے تو جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دے ان کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ کہ جن کو تو نے خاص طور پر نوازا، تو وہ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ کی اور پیغمبر کی بات ماننے والا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو ان کی مرافقت عطا فرمائے گا۔ یہ مقام اس کو ملے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رفاقت جنت میں خادمانہ اور غلامانہ نصیب ہوگی۔ فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے جو آئے، کہنے لگے حضور میرے پاس نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزے، نہ تلاوت زیادہ کر پاتا ہوں، نہ ذکر، بس فرائض پر اکتفا کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ جو مجلس میں حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا حضور یہ بات انہی کے ساتھ مخصوص ہے جو سائل ہے، یہ ہم سب کے لیے عام ہے؟ فرمایا تم سب کے لیے یہ بات عام ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بس انہی کے ساتھ، جو محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، خداوند قدوس کی طرف سے رحمت کے دہانے کھل جائیں گے۔ اور دنیا میں دیکھیے جو فوری جزا ملتی ہے کہ فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے خدا تعالیٰ کی 10 رحمتیں نقد اس کو مل جاتی ہیں، ادھار نہیں، ادھار تو جو ملے گا سو ملے گا،
نقد اسی دنیا میں اللہ کی 10 رحمتیں حاصل کرنے کے لیے درود ذریعہ ہے۔ درود پڑھیے حضور پاک علیہ السلام پر، سلام بھیجیے آپ کی خدمت میں، قسمت چمکائیے، نصیبہ ور بنیے، خدا تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور عزت حاصل کیجئے، نبی کی رفاقت کا پروانہ حاصل کر لیجئے، اطمینان کیجئے کہ انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا، ساتھ ہوگا انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تو سورہ فاتحہ سے اگر آپ چلیے اور منتقل ہوئیے سورہ بقرہ میں تو کتنی جگہ پر تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ میں اس پورے تذکرے کو تو سمیٹ نہیں سکتا، لیکن کہیں فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب وہ نبی آ گئے جن کا انتظار اولڈ ٹیسٹمنٹ والوں کو، نیو ٹیسٹمنٹ والوں کو تھا، موسیٰ نے کہا تھا کہ وہ آخری نبی آئے گا کوہ فاران سے، جس کی آواز بلند ہوگی اور اس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی جو مکے کی بستی میں فاتحانہ داخل ہوگی۔ تو یہ پیشین گوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی موسیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی منطبق ہو رہی تھی محمد عربی علیہ السلام پر، اور عیسیٰ مسیح نے کہا تھا گوسپل آف جان میں، یوحنا کی انجیل میں جس کو نقل کیا گیا ہے، ان کی انجیل تو دنیا سے ناپید ہو گئی، لیکن 4 انجیلیں، ان میں سے ایک انجیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ منحمنہ آئے گا، سریانی زبان میں، سیرین لینگویج میں جس کو منحمنہ کہا گیا، اور پھر یونانی لینگویج میں جب ٹرانسلیشن ہوا سیرین لینگویج سے تو اس کو پیراکلیٹوس کہا گیا، وہ پیراکلیٹوس آئے گا اور دنیا کی نجات اسی کے ہاتھ پر ہوگی، وہ آخری نبی ہوگا۔ یہ بات عیسیٰ مسیح نے کہی تھی۔ بتائیے المنحمنہ اور پیراکلیٹوس کا ترجمہ کیا ہے؟ ڈیوڈ بنجامین نے محمد ان دی بائبل نام کی کتاب لکھی، جو ماسکو کے ایک بہت بڑے چرچ میں ہیڈ پریسٹ تھے۔ اس کتاب میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی کہ منحمنہ پہلا لفظ تھا جو سیرین لینگویج کا تھا، اور پیراکلیٹوس یونانی زبان کا لفظ تھا۔ اس کے بعینی ہی وہی معنی ہیں جو لفظ احمد کے۔ لفظ احمد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورہ میں 28ویں پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آیا ہوں بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے اور خوشخبری دینے آیا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو فارکلیٹ اردو میں، اور پیراکلیٹوس یونانی میں، اور منحمنہ سیرین میں، اور احمد عربی میں، اور بے انتہا قابل تعریف احمد کا ترجمہ، بے انتہا قابل تعریف۔ محمد کے معنی بھی بہت تعریف کیا جانے والا، اور احمد کے معنی بھی بے انتہا جو تعریف کا مستحق ہے وہ ذات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے ان کے ذریعے سے اللہ کی شریعت کو پہچانا، ہم ان کے ذریعے سے واقف ہوئے عالم غیب سے، جنت سے، دوزخ سے، ملکوتی دنیا سے، ہم ان کے ذریعے واقف ہوئے عالم برزخ سے، ہمیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوا مقصد انسانیت، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی انفرادی اور اجتماعی کس طرح گزرنی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں طہارت کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہم کو عبادت کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے معاشرت کے اصول بتائے، انہوں نے اقتصادیات اور معاشیات کا سسٹم عطا کیا، انہوں نے صحیح طریقے کی سیاست کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اخلاق کے اعلیٰ ترین اخلاق کی مثالوں کو دنیا کے سامنے رکھا، انہوں نے آپس کے برتاؤ کے بارے میں ایسی وضاحتیں فرمائی کہ پہلے کبھی اس طرح کی وضاحتیں نہیں کی گئی تھیں، انہوں نے جزیات، چھوٹی چھوٹی باتوں، کھانا کیسے کھائیں، بیٹھے کیسے، لیٹے کیسے، استنجے کس طرح جائیں، آئینہ دیکھیں تو کیا کہیں، کپڑا پہنے تو کیا کہیں، اور کسی سے ملاقات ہو تو کس طرح ہو، بازار جانا ہو تو کس طرح جانا ہو، لوگوں کے ساتھ ہر پہلو سے، بڑوں سے چھوٹوں سے، عورتوں سے مردوں سے، بیوی سے بہن سے، ماں سے برتاؤ کیسا کیا جائے،
اس سلسلے میں ایسی واضح اور مفصل ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ دنیا انسانیت اگر واقعتاً ان کو اختیار کر لے تو دنیا نمونہ جنت بن جائے. اور عہد نبوی نے یہ منظر پیش کیا اور اس کے بعد ان کے راستے پر چلنے والوں نے اس منظر کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا سے ایک طرف فقر کو دور کیا گیا، باطل کو ختم کیا گیا، حق کو عام کیا گیا، اخلاق کی ایسی کھیتی تیار کی گئی جو لہلہاتی رہی، اور اس طرح معاملات کا نقشہ پیش کیا گیا کہ عدل و انصاف کی ترازو لٹک گئی ایسی کہ جس میں عدل و انصاف نے بھرپور طریقے پر نمائندگی فرمائی. یہ سب کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کے بعد ان کا کام، ان کے مشن کو لے کر ان کی امت کے دیوانے، ان کی امت کے افراد، ان کے غلام، ان کے دین کے علمبردار اٹھیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک ان کی تعلیمات کو پہنچا دیں گے اور پوری انسانیت کو باور کرا دیں گے کہ وہ سب کے ہیں، سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا تھے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اس چھوٹے سے جلسے میں صرف مسلمان جمع ہوئے ہیں. ہانگ کانگ کا یہ جلسہ کسی چوراہے پر ہونا چاہیے تاکہ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بدھسٹ، کوئی غیر مذہب والا ایسا باقی نہ رہے جس تک محمد عربی علیہ السلام کی تعلیمات کو منتقل نہ کر دیا جائے. ہم نے ان کی نبوت و رسالت کو حالوں میں، کمروں میں سمیٹ کر رکھ دیا. جن کی نبوت و رسالت نے صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا تھا اور جبرالٹر پر ان کے غلاموں نے اس کا اعلان کیا تھا، اور ترکستان اور سنکیان کے چوراہوں پر اور میدانوں میں جس کا اعلان کیا گیا تھا، شمال و جنوب کا کوئی علاقہ چھوڑا نہیں گیا تھا جہاں ان کا ڈنکا نہ بجایا گیا ہو. ان کے غلاموں نے کیونکہ جانا تھا کہ خدا کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو انسان گزرے ان کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی پکڑ اور عذاب سے بچ سکو. اللہ نے فرمایا تھا اپنے نبی سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے، سارے طبقات انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. یعنی جو لوگ بات قبول کریں انہیں خوشخبری دو، اور جو ابھی دور ہٹیں، دشمنی کریں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دو، بتا دو کہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی جزا و سزا کے نظام میں. فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں. مجھے بتائیے کہ مسلمانوں نے اپنا قومی رسول بنا لیا. اگر عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں یا سن آف گاڈ ہیں یا چنی اور چنا، اور یہودیوں نے سمجھا کہ موسیٰ ہمارے رسول ہیں، اور دنیا کی قوموں نے رسولوں کو بانٹ لیا، تو محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تفریقے کا موضوع نہیں ہے، یہ وحدت کا موضوع. اللہ ایک ہے اور اس کا نظام ایک ہے اور اس کے سارے پیغمبر اور انبیاء ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور میں ان کی آخری کڑی ہوں. میں یہ بتانے آیا ہوں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اسلام کا یہ جامع عقیدہ دیکھیے، کیسی انسانیت اور عالمگیریت اور ہمگیریت. کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم اسماعیل کو، اسحاق کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ اور موسیٰ کو مانتے ہیں، بلکہ جتنے بھی نبی گزرے سب کو مانتے ہیں.
تو یہ جامع ایمان ہے، اور یہ جامع ایمان اس لیے دیا گیا تھا کہ اس امت کو نبی کی بعثت کے ساتھ برپا کر دیا گیا تھا کہ دنیا انسانیت کے سامنے حق کے دلائل پیش کر کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھائے۔ فرمایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے۔ آج دنیا انسانیت کو نفرتوں میں بانٹنے والے اور جنہوں نے ملکوں کو تقسیم کیا، لکیریں بنا دیں، سینے چیر دیے، زمینوں کے حصے بکھرے کر دیے، جو ظلم کیا آیا تھا وہ پیغمبر پوری دنیا کو ایک گھر کا آنگن بنانے کے لیے۔ لوگ بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی، لیکن گلوبلائزیشن کے ساتھ آگ ہے، شعلے ہیں، بم ہے، تباہیاں ہیں، فحاشی ہے، بدکاری ہے، اور وہ پیغمبر آخر الزمان آیا تھا پوری دنیا کے لیے رحمت لے کر، امن لے کر، سلامتی لے کر، نعمت لے کر، اور آیا تھا کہ گلوبلائزیشن کا دور میں شروع کر رہا ہوں، میں پکارتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو، اے تمام انسانوں آؤ حق پر سب جمع ہو جائیں۔ تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فرمایا گیا تھا اے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، دنیا کی تمام قوم کو مذہب کے ماننے والے لوگوں، آؤ کامن جو چیزیں ہیں ان پر اتفاق تو کر لیں۔ ایک اللہ، تم اس کو ایشور کہتے ہو، لاٹ کہتے ہو، گاڈ کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، کوئی پرماتما کہتا ہے، ان ناموں سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آؤ اس اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے متفق ہو جائیں، آؤ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، آؤ طے کر لیں کہ ہم میں سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنایا جائے گا، کوئی اللہ اور بندوں کے سامنے ایسا واسطہ نہیں بنایا جائے گا جو ایکسپلائٹیشن کرتا رہے، ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے، سارے انسان برابر ہیں، حاکم بھی خادم ہے، امیر بھی خادم ہے، محکوم بھی بھائی ہیں، بھائیوں کی سوسائٹی ہے، برابر والوں کی سوسائٹی ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، قوموں کے درمیان کوئی فرق نہیں، رنگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، سارے انسان جن ماؤں سے پیدا ہوئے آزاد پیدا ہوئے ہیں، کوئی غلامی لے کر نہیں آیا ہے، اس لیے انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور آزادی کو اخلاقی حدود کے ساتھ پابند کر دینا چاہیے تاکہ انارکی نہ پیدا ہو، فوضویت اور انتشار نہ پیدا ہو، لوگ امن و عافیت کے ساتھ اس طرح رہیں کہ ہر انسان دوسرے کا حق ادا کرے، جانوروں کا حق ادا کیا جائے، جمادات کا حق ادا کیا جائے، نباتات کا حق ادا کیا جائے، حیوانات کا حق ادا کیا جائے۔ یہ سکھایا تھا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں بلی کو بھی تکلیف نہ دو، پیاسے کتے کو بھی، جس عورت نے پانی پلا دیا تھا اس کی پیاس اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر، وہ عورت بدکار تھی لیکن اس نے کیونکہ شفقت اور رحمت سے ایک جانور کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور کنویں سے پانی لے کر اس کتے کو پلا دیا، تو نبی آخر الزمان نے دنیا کو بتایا کہ وہ عورت بخش دی گئی، اور ایک عورت نے ایک بلی کو تڑپا کے مار دیا، وہ عورت جہنم کی مستحق ہوئی۔ جو نبی جانوروں پر رحم کرنے والا، جس نبی نے پوری دنیا انسانیت ہی نہیں، دنیا جمادات اور نباتات اور حیوانات پر بھی شفقت سکھائی، ان کے ساتھ بھی صحیح معاملہ سکھایا، جس نے فرمایا آتو کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، کسی کا حق مت مارو، جس کا جو حق بنتا ہے، بیٹے کا جو حق ہے، بہن کا جو حق ہے، بیٹی کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو حق ہے، سسرال والوں کا جو حق ہے، شہریوں کا جو حق ہے، پڑوسیوں کا جو حق ہے، مسلم و غیر مسلم کا جو حق ہے، ہر انسان کا جو حق ہے وہ اس کو دو۔ حقوق کو دلوانے کے لیے، عدل کی ترازو قائم کرنے کے لیے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا عدل کرو، انصاف کرو، تقوی سے زیادہ قریب یہی چیز۔ جس نبی نے یہ کچھ فرمایا، یہ سکھایا، کاش کے مسلمان خیر امت بن جاتے۔ فخر کرتے ہیں کچھ لوگوں کی طرح کہ وی آر سلیکٹڈ ونس، دعوے، ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم خیر امت، لیکن قرآن پاک نے خیر امت کی شرطیں رکھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو اس شرط کے ساتھ کہ تمام انسانوں کے فائدے اور نفع کا کام کرو. تمہیں اس لیے برپا کیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھی بھلی باتوں کو پھیلاؤ، ان کی تلقین کرو، ہر اچھی بات کی دعوت دو، ہر برائی سے روکو، ہر خرابی سے لوگوں کو بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ کوئی زہر کھا لے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ پر کلہاڑی چلا لے، ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں پھوڑ لے، ایسا نہ ہو کہ اپنی عقل پر قفل چڑھا لے، ایسا نہ ہو کہ اپنی روحانیت سے محروم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پیغمبروں سے اس کو واقفیت حاصل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معرفت اسے نصیب نہ ہو. ایسا نہ ہونے پائے. اس لیے ہر انسان کی ضرورت پوری کرو، ہر انسان کا خیال رکھو. جنوں سے تعلق اور رابطہ ہو تو ان سے بھی کہو کہ ایمان لے آؤ، پیغمبر کو مانو. جب جن مسلمان ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو معجزانہ ہے، ایک ایسے نبی کو دیکھا ہے جس کو اللہ نے برپا فرمایا ہے. اے میری قوم کے لوگو تم بھی ایمان لاؤ. سورۃ الجن کا مطالعہ کیجئے. اس سورۃ الجن وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو غلط کار ہیں، ظلم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور جو بگڑے ہوئے ہیں ان کا انجام بڑا خراب ہوگا. یہ باتیں سورۃ الجن میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی زبانی سنا کر قرآن پاک میں انہیں درج فرما دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے لوگو ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو درمیانی ہے، افضل ہے، معتدل ہے، اور اس لیے تم کو بنایا اور اٹھایا ہے تاکہ تمام انسانوں کے سامنے تم حق کی گواہی دو. پیغمبر نے تمہارے سامنے حق کی گواہی پیش فرما دی. اب تم پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا. کار نبوت کا کام اب امت کو کرنا ہے. لہذا امت کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرے، صحیح طریقے پر پیش کرے، اور صحیح طریقے پر پیش کرنے کا اصول بھی بتا دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اچھا عمل کرے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی برابر نہیں، دونوں برابر نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. تو اچھے طریقے پر برائی کو دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. دشمنوں کو دوستوں میں بدلو، جو دور ہیں ان کو قریب کرو، جو انجان ہیں ان کو علم دو، جو ناواقف ہیں ان کو واقفیت عطا کرو، جو پیاسے ہیں انہیں پانی دو، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا دو، جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑا دو. تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ وہ انسان سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قریب ہیں جو میرے کنبے کا خیال رکھیں. فرمایا الخلق عیال اللہ. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کو نقل کر کے سنایا. فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کی مخلوق کی کسی فرد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ سب سے زیادہ اس سے محبت فرمائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے اللہ کی طرف سے کرم فرمائی کا، بندوں سے فرمایا گیا کہ تم بھی رحم کرنا سیکھو. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر وہ رحم کرتا ہے جو آسمان میں ہے، جو رحمان ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو رحم کرنا اس طرح بھی ہے کہ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے پہناؤ، بیماروں کی عیادت کرو، جنازہ ہو تو اس میں شریک ہو، تعزیت کرو گھر والوں کی. جہاں ایک طرف یہ مادی معاشرتی نیکی اور تقوی ہے، ویسے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے اللہ کے قریب کر دو، انسانوں کو ان کے نبی کے قریب لے آؤ، قرآن کے تحفے دو، حدیث کی کتابیں لوگوں کو عطا کرو.
یہ بھیڑ جو ادھر ادھر جا رہی ہے مادیت کی فکر میں دیوانی ہے، جس کے سامنے کچھ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں، یہ دنیا ہے جس کی دوڑ دھوپ میں لگی ہوئی ہے۔ ان پیاسوں کو ہدایت کا پانی پہنچانا آپ کا کام ہے۔ ہانگ کانگ کی سرزمین پر صرف کمانے کے لیے رہنا درست نہیں، اور امریکہ ہو یا آسٹریلیا یا یورپ کا کوئی ملک یا ایشیا کا کسی ملک، کسی زمین کے خطے پر انسانوں کا رہنا صرف اس لیے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کر لیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کا راتب یا اس کے باڑے اور چارے کا انتظام کیا جائے۔ انسانوں کا مقام اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ انسان اس لیے ہیں کہ پیغمبروں سے، اولیاء اللہ سے، صلحاء سے، شرفاء بنی آدم سے انسانوں کا رابطہ قائم کریں، اور انسانوں کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کریں، دوزخ سے بچائیں۔ اور جس طرح نبی تڑپتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں میں تمہارے پٹکے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ میری طرف آ جاؤ، اور تم جہنم میں کودے چلے جاتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کہتا تھا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی آپ اپنا کلیجہ شق کر دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ جو غیر مومن تھے نبی ان کے لیے پریشان تھے، سسکتے تھے، تڑپتے تھے، روتے تھے، راتوں کو دعائیں کرتے تھے۔ اے مسلمانوں طے کر لو کہ ہانگ کانگ کا کوئی فرد بچے گا نہیں جس تک ہم حضور کا دسترخوان نہیں پہنچا دیں گے، اور اللہ کی رحمت للعالمین کا تعارف جب تک اس سے نہ کرا دیں گے، انسانوں کو گمراہی سے نکال کر انشاءاللہ ہدایت کی طرف لائیں گے۔ ہر فرد حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کتابوں کو لوگوں میں پھیلائے گا۔ کتابیں چائنیز زبان میں ہوں یا انگریزی زبان میں، جس زبان میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس زبان میں حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی تعلیمات، قرآن پاک کی ہدایات ہر فرد تک پہنچا دینے کا کام کرنا ہے۔ اگر آج اس مجمع میں کچھ جوان، کچھ مجذوب الفطرت، کچھ دیوانے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس کلمہ حق کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو ایک انقلاب شروع ہو جائے گا، جس کے بعد لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی بھلائیں لیں گے، آپ سے پیار کریں گے، آپ کو سب سے بڑا محسن مانیں گے۔ حضور پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن، کاش کہ آپ حضور کی نقل اتارتے اور آپ کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے طے کر لیں کہ ہانگ کانگ کے محسن آپ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایدکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ دعا ہو